اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں ایک بڑی خبر پر، اور اس پر تھوڑا سا دھیان دیں کہ آخر یہ ملک کس سمت میں جا رہا ہے۔ جی ہاں، اس وقت خبر آ رہی ہے کہ القاعدہ، آپ جانتے ہیں القاعدہ، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، انٹرنیشنل لیول پر جسے سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم مانا جاتا ہے، ٹیررسٹ موومنٹ مانا جاتا ہے، وہ ہے القاعدہ۔ اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ القاعدہ کے جو چیف ہے، جو سربراہ ہے، ایمن الظواہری، انہوں نے کرناٹک کی وہ بیٹی جس نے حجاب کو لے کر بھگوا دھاریوں کے بیچ جب وہ اسے نوچنا چاہ رہے تھے، اس پر نعرے لگا رہے تھے، تو اس وقت بڑی ڈیرنگ کے ساتھ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے گھس گئی اور اپنے حجاب کو نہیں ہٹایا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسکان پوری دنیا میں وائرل ہو گئی، جی ہاں، اور پوری دنیا کے دلوں پر راج کرنے لگی۔ ہندو بھائیوں نے بھی اس کی تعریف کیا، لیکن ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایمن الظواہری جو القاعدہ کے چیف ہے، انہوں نے باقاعدہ کرناٹک کی اس مسکان کو، جسے حجاب گرل کے نام سے جانا جا رہا ہے، اس کو تعریف ہی نہیں کی، بلکہ مسکان کو انہوں نے اپنی بہن کہا، ایمن الظواہری نے۔ اور صرف یہی نہیں، 9 منٹ کی ایک ویڈیو باقاعدہ ان کی وائرل ہوئی ہے، جس میں القاعدہ کے چیف ایمن الظواہری نظم پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور بڑی خوشیوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مسکان کے لیے، کہ مسکان نے جو اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی، میرا دل جیت لیا، اس لیے اس کی تعریف میں گیت، میں نظم پڑھ رہا ہوں۔ پھر نظم پڑھنے کے بعد الظواہری نے حجاب پر پابندی لگانے والے ملکوں کی نندا بھی کی، مذمت بھی کی۔ جی ہاں، یہ ایک خبر ہے، لیکن آپ سوچئے، اب میں اگلا جملہ بتاؤں گا کہ اور کیا کہا انہوں نے۔ الظواہری نے بھارت کے تعلق سے یہ کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر جبر کیا جا رہا ہے، زور زبردستی کی جا رہی ہے مسلمانوں کو۔ الظواہری نے اس کے خلاف عالمی اسلام کے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ بھارت میں ہو رہے ظلم کے خلاف، مسلمانوں کے سمرتھن میں اور مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائے، مسلمانوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانے پر بھی اکسایا۔ اسامہ بن لادن کی موت کے بعد القاعدہ کی کمان سنبھالنے والے ایمن الظواہری نے یہ کہا کہ بھارت میں مسلمانوں پر جبر ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اتیاچار ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک خبر ہے، لیکن اس خبر کو میں جس نظریے سے دیکھ رہا ہوں، میرے لیے چنتا جنک بات یہ ہے، فکر والی بات یہ ہے کہ آخر بھارت میں یہ جو بھگوا آتنکی ذہن بنا رہے ہیں، اور جیسے کرناٹک سے نیچ ناٹک شروع ہوا حجاب کا، پوری دنیا میں گیا، پھر اسی کرناٹک سے پھر ایک نیچ ناٹک شروع ہوا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عجیب چیز، پہلے اذان کا ناٹک شروع، پھر اب نیا آ گیا حلال میٹ پر بین۔ مسلمان حلال کھاتا ہے نا، جبکہ ان جاہلوں کو، بے وقوفوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ حلال کرنے کے بعد ہی گوشت جو ہے انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جھٹکے کا گوشت جانور کے خون کو اندر ہی روک دیتا ہے، اور وہی جانور کا میٹ پھر انسان کے لیے بڑی بڑی بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن کیا کرے،
اذان سے کہ مخالفت اس لیے کر رہا ہے مسلمان، حالانکہ ہزاروں سال سے اذان ہو رہی ہے، کبھی اس کی مخالفت نہیں کی گئی تھی، مگر اب اذان کی مخالفت ہم نے سنا تھا، بچپن میں سنتے تھے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، شیطان بھاگتا ہے دم دبا کر۔ اب نہیں معلوم کہ اذان سے کن کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جی ہاں، 2.5 منٹ کی اذان مگر اس سے بھی تکلیف، حجاب مسلمانوں کا اس سے بھی تکلیف۔ اچھا یہ پہلے کبھی مدعے نہیں تھے، لیکن اب مدعے بن رہے ہیں، جس سے یہ کلیئر طور سے لگتا ہے کہ حکومت کی خاموشی یہ بتا رہی کہ حکومت خود اس میں شریک ہے۔ آج تک نہ من کی بات میں انہوں نے کوئی بات کہی، نہ گھر کی بات میں کوئی بات کہی، نہ کہیں پر کوئی بات کہی کہ بھگوا آتنکیوں رک جاؤ، یہ جو تم حرکت کر رہے ہو اس سے پوری دنیا میں ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے۔ لیکن وہ ملک بدنام ہو رہا ہے وہ تو ایک الگ چیز تھی، ابھی یہ خبر کو دیکھ کر میرے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ آج بڑی بڑی آتنکوادی تنظیمیں بھی اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے خلاف بولتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ بھارت میں مسلمانوں پر جبر اور ظلم ہو رہا ہے، اور اس کا باقاعدہ جواب دیا جانا چاہیے یا اس کے خلاف اٹھنا چاہیے۔ تو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ آخر یہ بھگوا آتنکی ذہن والے ملک کو کتنا نقصان پہنچائیں گے، حد کر دیے۔ ابھی صرف آپ دیکھے ہوگے وہ سدرشن ایک چینل ہے ملک کا سب سے بڑا، اب ہندو خود کہہ رہے ہیں کہ اس پر باقاعدہ مقدمہ چلنا چاہیے، ملک کا غدار چینل۔ جی ہاں، کیونکہ ملک میں سوائے نفرتوں کے، اس کو جیسے مکھی کو صرف گو نظر آتا ہے، گو پر بیٹھتی مکھی، پورا اچھا جسم چھوڑ کر گو، تو سدرشن چینل والے کو ہمیشہ گو نظر آتا ہے۔ تو آپ دیکھو کہ ہلدی رام ایک مشہور پروڈکٹ ہے، ہندو بھائی کی کمپنی ہے، اب سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، لیتے ہیں، پیتے ہیں۔ اب اس پر جناب اردو میں بھی کچھ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے پروڈکٹس کی، تو وہ بھی سدرشن کو اچھا نہیں لگا۔ یعنی گھٹیا نیچ حرکت کی حدیں پار کر دی ہے سدرشن چینل جیسے لوگوں نے، اور بھی جو ہمارے آتنکی چینل ہیں جو صرف نفرتوں کے علاوہ کچھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ لیکن ان کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آج القاعدہ جیسے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جبکہ ہم یہ کہتے آئے ہمیشہ، باہر ملکوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، اور انشاءاللہ ہم امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، جمہوری طریقے سے ان آتنکیوں کا جواب دیں گے، اور ہمارے ملک میں چاہے یہ آتنکی کتنی ہی نفرت پھیلائے انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ابھی 3 دن پہلے میرا ایک شارٹ کلپ آیا تھا 22 سیکنڈ کا، جس میں نے کہا تھا کہ نفرتیں بھی ایک دن تھک جائے گی، کیونکہ اس کو بھی تو آرام کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے انشاءاللہ یہ ملک صوفی سنتوں کا ہے، ولیوں کا ہے، سادھوؤں کا ہے، اس ملک میں کبھی نفرتیں کامیاب نہیں ہوئی ہے، ابھی 5-6 سالوں میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی، لیکن پھر بھی ہمارا یقین ہے کہ اس ملک میں نفرتیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں ہم نپٹ لیں گے، لیکن ان بھگوا آتنکیوں کو اگر روکا نہیں گیا تو پھر ایسی تنظیمیں بھی جو ٹیررسٹ مومنٹ ہے وہ بھی ہمارے ملک کے خلاف قدم اٹھا رہی ہے اور آواز اٹھا رہی ہے۔ اس لیے میں بھگوا آتنکیوں سے کہوں گا، بلکہ حکومت سے یہ کہوں گا کہ حکومت کو اگر اچھا لگ رہا ہوگا کہ یہ جتنا آتنکواد مچا رہے ہیں اس سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے، تو میں حکومت سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ یہ تمہاری بالکل گھٹیا قسم کی کرسی کی لالچ اور حکومت کی لالچ ایک دن صرف ہم کو نہیں تم کو بھی تباہ کر دے گی۔ اور ملک کا ابھی اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ اگر ڈیٹیل کروں تو تمہیں جوتے پڑیں گے۔ ملک کا اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ جیسے سری لنکا میں تباہی مچ گئی ہے، اس تباہی سے ہمارا پیارا ملک بھی کچھ دور نہیں ہے۔ جتنی GDP ان کی گری، بس اس کے ہی قریب ہم بھی پہنچ گئے ہیں۔ جتنا برا حال مہنگائی کا وہاں پر ہوا، اس کے قریب ہم بھی پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے میں حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ ایک دن تمہیں خود کو اپنی جانیں بچانا مشکل ہو جائے گا، لوگ تمہیں ڈھونڈیں گے مارنے کے لیے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں حکومت سے کہ ان بھگوا گنڈوں کو، ان بھگوا آتنکیوں کو روکو، کیونکہ ملک میں نفرتیں جو پھیل رہی ہے اس کا نقصان پوری دنیا میں ہم کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ باہر ملکوں میں جو ہمارے ہندو بھائی اسلامی دیشوں میں کام کرتے ہیں، وہاں روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں تم نے تو دیے نہیں، وہاں روزی روٹی کے لیے کمانے کے لیے وہ گئے ہیں، تو ان کو بھی وہاں تکلیف آ سکتی ہے۔ اس لیے میں حکومت سے کہوں گا کہ یہ نیچ اور گھٹیا کرسی کے لیے ان بھگوا آتنکوادیوں کو چھوٹ مت دو،
ان کو روکو، ورنہ یہ تو پاگل ہے، جاہل ہے، گوبر ہے، لیکن ان کی وجہ سے ہمارا یہ پیارا ملک تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خبر آئی ہے میں اس کو اس نظریے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آج آتنکوادی تنظیمیں بھی کہنے لگی ہے، ہمارے ملک کے خلاف بات کرنے لگی ہے اور وہ دوسروں کو اکسانے لگی ہے ہمارے ملک کے خلاف، تو یہ ہمارے ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، اچھی خبر نہیں ہے۔ بس میں رمضان کا پوتر مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میں دعا کروں گا کہ اے اللہ جیسے تو نے رمضان کا پاک مہینہ آتے آتے ہمارے پیارے ملک سے کورونا وائرس کو ختم کر دیا، اے اللہ یہ نفرتوں کا وائرس جو بھگوا دھاریوں نے پیدا کر دیا ہے، میرے مولا یہ نفرتوں کا وائرس بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما اور اس پیارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، اس پیارے ملک بھارت کی حفاظت فرما، اور وہ امن، وہ ایکتا، وہ سدبھاونا، وہ پیار، وہ شانتی جو آج سے 7 سال پہلے تھی، میرے مولا وہ امن، وہ شانتی اس پیارے ملک کو دوبارہ نصیب فرما، آمین۔